ہیلی کاپٹر کے نیچے 10 بلوچ اور ایک پٹھان لٹک رہے تھے اور ہیلی کاپٹر جھول رہا تھا۔ چنانچہ پائلٹ نے اعلان کیا کہ تم میں سے کسی ایک کو قربانی دینی پڑے گی تاکہ ہیلی کاپٹر پر وزن کم ہو سکے۔ اعلان سن کر سب بلوچوں نے پٹھان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ پٹھان بولا، ٹھیک ہے، تم لوگ میرے لیے تالیاں بجاؤ، میں قربانی دیتا ہوں۔ تالی بجاتے ہی تمام بلوچ نیچے گر گئے۔ پٹھان مسکرایا اور بولا، دماغ نسوار سے چلتا ہے، بڑی شلوار سے نہیں۔ ایک پٹھان کو پھانسی کی سزا ہوئی تو جج بولا، آپ کی کوئی آخری خواہش؟ پٹھان، جج صاحب میری جگہ تسی لٹک جاؤ۔ ایک پٹھان نے زندگی سے تنگ آ کر کہا، ایسی زندگی سے اچھا ہے موت آ جائے۔ ایک دم موت کا فرشتہ آ گیا اور بولا، تیار ہو جاؤ، میں تجھے لینے آیا ہوں۔ پٹھان گھبرا کر بولا، یار تہاڈی کی صلاح، ہن بندہ مذاق بھی نہ کر۔ شوہر، جان سوچا تمہیں کال کر لوں، تم مجھے یاد کر رہی ہوگی۔ بیوی، اور جو صبح لڑائی ہوئی تھی وہ کیا تھا؟ شوہر، او فٹے منہ، گھر دا نمبر مل گیا جے۔ ایک پٹھان کا پیٹ خراب تھا تو پٹھان ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے پٹھان کو دوائی دی اور کہا کہ نرم غذا کا استعمال کرو۔ پٹھان گھر آ کر چھوٹے بھائی کے 2 پیمپر کھا گیا۔ کیفے میں پپو نے ایک لڑکی کو آئی لو یو کہا۔ لڑکی نے تھپڑ مارا اور بولی، کیا کہا تم نے؟ پپو نے واپس لڑکی کو تھپڑ مارا اور بولا، انی دیے جدوں سنیا ہی نہیں تے چانڈ کیوں ماری؟ بیوی، دیکھو میں 55 سال کی ہو گئی ہوں لیکن تمہارا ایک دوست میری ابھی تک بھی تعریف کرتا ہے۔ شوہر، فیاض بھائی ہوگا۔ بیوی، ہاں وہی، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ شوہر، کیونکہ وہ سالہ کباڑیا ہے اور اسے پرانی چیزیں بہت پسند ہیں۔ اس والا، ڈبل سواری پر پابندی ہے اور تم 4 بیٹھ کر جا رہے ہو۔ پٹھان نے پریشانی کے عالم میں پیچھے دیکھا اور بولا، ہائے 4، اے بغیر تو 5واں کتھے سٹ آئے ہو، انہیں تے سانو روٹی کھوانی سی۔ ایک شوہر اپنی بیوی سے بولا، تم سے شادی کر کے مجھے ایک فائدہ ہوا ہے۔ بیوی خوش ہوتے ہوئے، وہ کیا؟ شوہر، تم سے شادی کر کے مجھے میرے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی مل گئی۔ پٹھان کی بیوی پٹھان سے، تم نے مجھے شادی سے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہاری 3 بیویاں ہیں؟ پٹھان بولا، میڈم میں نے تم کو بتایا تو تھا کہ میں تمہیں ملکہ، رانی اور شہزادی کی طرح رکھ۔ ایک پٹھان بہت پریشان بیٹھا تھا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا خان صاحب؟ پٹھان کہنے لگا، یار آج ٹی وی والوں نے 100 انچ کا سانپ دکھانا ہے اور میرا ٹی وی صرف 20 انچ کا ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے بولی، تم مجھے ایسی 2 باتیں بولو کہ ایک سے میں خوش ہو جاؤں اور دوسری سے مجھے غصہ آ جائے۔ شوہر بولا، جانو تم میری زندگی ہو اور لعنت ہے ایسی زندگی پر۔ ماں اپنے توتلے بیٹے سے، آج ہم تمہارا رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں، تم وہاں بولنا مت۔ لڑکا، ٹھیک ہے۔ لڑکی والوں کے گھر لڑکی جب چائے لائی تو لڑکا چائے پیتے ہوئے بولا، ہائے درم ہے، ہائے درم ہے۔ لڑکی بھی فوراً بولی، فوت مار، فوت مار۔ ایک دادا اور دادی نے اپنی جوانی کے دنوں کو پھر سے تازہ کرنے کا سوچا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پھر سے دریا کنارے ملیں گے۔ دادا تیار ہو کر، بال بنا کر، ہاتھ میں پھول لے کر دریا کنارے چلا گیا۔ ٹھنڈی ہواؤں میں انتظار کرنے لگا۔ بہت انتظار کیا لیکن دادی نہ آئی۔ دادا کو بہت غصہ آیا۔ جب گھر واپس آیا تو دادی کرسی پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ دادا، تم آئی کیوں نہیں؟ دادی، یار امی نے جانے ہی نہیں دیا۔ ایک پٹھان دوسرے پٹھان سے، یار میں جس لڑکی سے پیار کرتا تھا اس نے میرے ساتھ شادی نہیں کی۔ دوسرا پٹھان، تم نے اس کو بتایا نہیں تھا کہ تمہارے ابو بہت پیسے والے ہیں؟ پہلا پٹھان، بتایا تھا، اسی لیے تو اس کمینی نے میرے ابا سے شادی کر لی ہے۔ 3 پٹھان ایک چارپائی پر سو رہے تھے۔ تینوں کو جگہ کم پڑ رہی تھی۔ ایک پٹھان اٹھ کر نیچے لیٹ گیا تو باقی 2 پٹھان بولے، واپس آجا یار، اب جگہ کھلی ہو گئی ہے۔ ایک مولوی صاحب کے پاس 2 طوطے تھے۔ ایک ہر وقت تسبیح کرتا رہتا تھا اور دوسرا ہر وقت سجدے میں پڑا رہتا تھا۔ ان کے ہمسائے کے پاس ایک طوطی ہوتی تھی جو بہت شرارتی تھی اور سب کو بہت تنگ کرتی تھی، اور وہ آدمی اس سے بہت زیادہ پریشان رہتا تھا۔ ایک دن اس آدمی نے مولوی صاحب کے پاس جا کر اپنی پریشانی بتائی تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ ایسا کرو، کچھ دنوں کے لیے اپنی طوطی کو میرے طوطوں کے پاس بھیج دو، شاید وہ سدھر جائے۔ اس آدمی نے ایسا ہی کیا۔ جب اس طوطی کو طوطوں کے پنجروں میں چھوڑا گیا تو تسبیح کرنے والا طوطا تسبیح چھوڑ کر سجدے والے طوطے سے بولا،
اٹھ مٹھو اٹھ، دعاواں قبول ہو گئیاں نے۔ ایک چرسی مزار پر گیا، دعا مانگتے ہوئے کہنے لگا، میرا بانڈ ہر صورت نکلنا چاہیے، چاہے جو بھی ہو۔ جیسے ہی وہ دعا مانگ کر مزار سے باہر نکلا تو اس کا پرائز بانڈ کسی نے جیب سے نکال لیا۔ چرسی ویسے ہی واپس گیا اور کہنے لگا، بابا جی پہلے پوری گل سن لیا کرو تے پھر ایکشن لیا کرو۔ ایک جنگل میں شیر کی شادی ہو رہی تھی۔ جب بارات جانے لگی تو اچانک ایک چوہا بارات کے آگے ناچنے لگ گیا۔ شیر نے پوچھا، بھائی تم کیوں ناچ رہے ہو؟ یہ کسی چوہے کی شادی تو نہیں ہے۔ چوہے نے معصومیت بھرے لہجے میں کہا، بھائی بات یہ ہے کہ شادی سے پہلے میں بھی شیر ہوا کرتا تھا۔ ایک سیدھا سادہ آدمی محلے میں سبزی بیچنے آتا تھا۔ سب عورتیں اس سے ادھار لیتی تھی اور وہ دے دیتا تھا اور کسی سے نام نہیں پوچھتا تھا۔ چپ چاپ اپنی کاپی میں لکھ لیتا کہ کس نے کتنا ادھار لیا۔ جب کوئی عورت بولتی کتنے پیسے ہیں تو کاپی کے اوپر چھپا کر دیکھتا اور بتا دیتا۔ عورتوں کو بڑی حیرت ہوتی کہ وہ بنا نام جانے کیسے بالکل صحیح حساب بتا دیتا ہے۔ آخر جلد ہی عورتوں کو اس کے راز کا پتہ چل گیا۔ عورتوں نے ٹیم ورک سے اکٹھے ہو کر دعویٰ بول دیا۔ سبزی لیتے ہوئے نظر بچا کر کاپی کو غائب کر دیا۔ جب دیکھا تو لکھا تھا، بلی 20، لمبی 50، موٹی 40، بڑے دنداں والی 90، ناساں والی 200، ڈینگے منہ والی 50، آخر میں ہیروئن 250۔ ایک پٹھان نے اپنی منگنی توڑ دی کیونکہ لڑکی کنواری تھی۔ پٹھان نے سوچا، جو آج تک کسی کی نہ ہوئی وہ میری کیا ہوگی؟ ایک پٹھان درخت سے الٹا لٹکا ہوا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ پٹھان بولا، یار سر درد کی گولی کھائی ہے، کہیں پیٹ میں نہ چلی جائے۔